اسا کیا سن لے، پھر میری ماں بھی کتی آئے، میرا باپ بھی کتا آئے۔ میری ماں، بولو شرماندی کیوں ہو، قرآن دی گل ہے پہ سنونا۔ میری ماں کی یہ بولیے کتیا، میرا باپ کون ہے کتا، میں اس کتیے کتے دا پتر ہاں۔ تاکہ تو جنت وچ، اسا کیا ہاں میں جنت وچ آ گیا۔ آکھیا یار کے میں آیا ہے، اے تیری نسل کے میں بدل گئی ہے۔ امیر المومنین عدل و حریت بین الاقوامی بادشاہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجرم نو کوڑے مروارے سن۔ کوڑے کی بلا کوڑے مروارے سن، جلاد کوڑے مار رہے اسی۔ وہ جدو کوڑا مارے نے جلاد ان، وہ اگو آکھے سبحان اللہ، کہہ چھڑو کی کہوے، وہ اگو کہہ چھڑے سبحان اللہ۔ امیر المومنین فرمانے چھڑ دے یار انہوں چھڑ دے۔ حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول تشریف فرما سن۔ آکھے واہ امیر المومنین کمال کر چھڑیے تو۔ آکھے اوکے میں، آکھے تو یہ برداشت نہیں کر سکیا کہ ادھی زبان تے سبحان اللہ دا لفظ ہوئے تے میں انہوں کوڑے ماراں۔ ذرا اے بھی تے تصور کر بھی دن قیامت دے مجرم ان رب سزا دین والا ہوئے تے انہیں کیا سبحان اللہ ہوئے تے پھر اس مجرم نو یہ سزا ملے کدی رب سزا دیندہ۔ اس واسطے اس خاموشی نو ذرا توڑو تاکہ گج بج کے آکھو ذرا سبحان اللہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ختم نبوت دے حوالے نہ بڑا حساس مسئلہ ہے، بہت ہی ساڑھے دین دا دار و مدار، ساڑھے دین دی بنیاد یہ ختم نبوت ہے۔ اتنی بات یاد رکھو، یہ موزی اوندے رہے اور میں قربان جاواں ہر دور دے اندر جدو بھی اس قسم دا کوئی کمینہ بندہ پیدا ہویا ہے نا، رب تعالیٰ نے او دے مقابلے وچ موسیٰ ضرور ٹوریا ہے۔ یزیدیت ہے یہ قبلہ شاہ جی، مقابلے وچ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے۔ جدوں لوکاں نے فتنہ دہریت یعنی اللہ قرآن پاک تے حملے ہونے شروع ہوئے تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام احمد بن حنبل نو بھیج دیتا۔ جدوں لوکاں نے دین وچ خلط ملط کرن دی کوشش کی تھی، اللہ پاک نے 11ویں والے پیر دستگیر نو بھیج دیتا۔ صدقے ذرا کیا چھڑو نے سبحان اللہ، یہ دوڑی تاریخ ہے، الحمدللہ یہ دوڑی تاریخ ہے۔ اور پھر جدوں یہ نعرہ بج گیا ہندو مسلم بھائی بھائی، ہندو مسلم بولو بھائی بھائی، جدو اے نعرہ وجیا اللہ پاک نے امام ربانی مجدد الافسانی امام احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ عنہ بھیج دیتا۔ جدو میرے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی حرمت انگلیاں اٹھائیاں گئیاں، لوکاں نے آکھیا محمد تے ساڈے ور گئے، محبوب نو تے دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں، کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم تے کو خبر ہی نہیں رکھ دے، طرح طرح دے حملے کیتے گئے۔ میں صدقے جاواں اللہ پاک نے امام احمد رضا بریلوی بھیج دیتا۔ اور آج بھی اس دور وچ دیکھو آج اس تاریخ ہے جدوں اے فتنہ قادنیت اے اٹھیا تے کدی امام اشاہ آمن نورانی رحمت اللہ علیہ دے حوالے نہ لا گیا، کدی خواجہ قمر الدین سیالوی آ گیا تے یار کل دی گل ہے ساڑھے نال پڑھن والا مولوی، کیا بات ہے، اللہ پاک نے کیسی شان بخشی ہے کہ بلا اے مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ اسی رل کا پڑھ دیاں 5 سال ایک کمرے وچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ پاک نے اس بندے نے او عشق مصطفیٰ عطا فرمایا کہ خدا دی عزت دی قسمیں ایک دنیا وچ تاریخ بن گئی۔ نہ اس سے پہلے اے وجہ جنازہ کدی ہویا ہے تو نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ کیا اور یہ قبلہ یہ وجہ دروازہ ہے، یہ وجہ دروازہ ہے بھی جنہیں بھی چوکی داری کیتی ہے نا، جنہیں بھی اس دروازے تے آکے پیرہ دیتا ہے تے نوکر بن کے کھڑا ہویا ہے، انہوں نے انہوں اتنا نواز دیتا ہے، اتنا نواز دیتا ہے کہ کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو بھی اے وجہ غیرت ایمانی اللہ نصیب فرمائے۔ دنیا اپنی جگہ تے سجنوں، دنیا تو جانا تے ہے ہی نا، بندہ مرے تے کسے لئی مرے، اس شہادت اسی چیز دا نہ ہے۔ دیکھو میں 3 چیزیں آپ کی خدمت اندر قرآن اور حدیث پاک دے حوالے نہ پیش کرنا چاہنا۔ ایک ہے شہادت حسین، ایک ہے عظمت اہل بیت،
تیسری چیز ہے محبت اہل بیت. محبت, سارے بولیے ذرا, محبت اہل بیت. شہادت کی میرے خیال اتھو ہی شروع ہو جانے ہیں کہ بلا مفتی صاحب تشریف فرما نے, ماشاءاللہ مدرس نے, بچے انہوں کو پڑھ دینے, درس نظامی پڑھ رہے نے. پہلی بات ذرا یہ سن لو, ساڑھی سیاستہ دیاں 6 کتاباں نے بڑی مشہور الحمدللہ. بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف, ابن ماجہ شریف, ابو داؤد شریف, یہ ساری 6 کتاباں بڑی معتبر نے. قرآن پاک برہان رشید تو بعد اسی اللہ پاک نے انہوں کتابوں بڑا رتبہ تے درجہ عطا فرمایا. امام ترمذی محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے, جدوں اے میں حدیث پاک نقل کی تھی نا, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, میرے تے اتنا کرم ہویا بے رات نو ستیاں میں نو اللہ پاک دے تجلیات دے نظارے ہو گئے, دیدار ہو گیا. میں مولا کریم دی بارگاہ وچ عرض کی تھی, سونیا ربا ایک ہاتھ جوڑ کے ایک التجا کرنی ہے, میں بندہ ماں تو میرا معبود ہے, عبادت تیرے واسطے, قولی عبادت ہوئے, فعلی عبادت ہوئے, جھکنا ہوئے, سجدہ ہوئے, رکوع ہوئے, قیام ہوئے, مالک خالصتاً تیرے واسطے. ایک بات عرض کرنی ہے میرے مالک. مالک نے فرمایا پوچھو. عرض کی تھی یا اللہ یہ جی تقدیر ہے, جیڑی گل تے تو جنوں یس کر دو میں, جنوں تقدیر کہندے نے, اے بدلدی نہیں, تقدیر بدلدی نہیں. تے مولا سونیا کوئی تیرے بندیاں بچ کوئی اے وجہ بھی بندہ ہے بس جنہ دا کوئی واسطہ دئیے, کوئی ہیلہ وسیلہ پائیے تے مولا تیری تقدیر بدل جائے. اللہ سونے دی رحمت جوش وچ آئی تے رب نے فرمایا او محمد دے پتر نے, ایک دا نام حسن ہے, دوجے دا نام حسین ہے, اگر انہاں دا واسطہ دیتا جائے میں تقدیر بدل دینا. اللہ اکبر. اگر انہاں دا واسطہ دیتا جائے تو بولیے تقدیر بدل دینا. میرے بھائی شہادت اے لوکاں نے مذاق اڑائے ہوئے, اے اسی سننے میرے قبلہ تا جی ٹی روڈ تک گھر ہے, طرح طرح دے بکواس سننے اپنے لو عبادت پہ سمجھیں. جنہ رکشیاں وچ اے جملے ہون, ہائے وے بابا میں لٹی گئی, ہائے بابا میں لٹی گئی, میں نو دسو تھوڑی جی نیوی پا کے دل اور توجہ کر کے سوچو, جی محمد دیاں دھیاں لٹیاں گئیاں نے, جی محمد دیاں دھیاں لٹیاں گئیاں تو کائنات وچ کوئی ہے ایسا بجیڑا آباد ہویا ہوئے, اور جنہ دے صدقے ساری دنیا آباد ہے, جنہ دا صدقہ میرے محبوب علیہ السلام دا فرمان علی شان ہے, جدوں تک میری آل دی محبت رہے گی قیامت نہیں آ سکتی. گل مک گئی. جدوں تک میری آل دی محبت رہے گی ادوں تک قیامت نہیں آ سکتی. میرے دوستو شہادت دیاں 3 قسمیں نے, ایک شہادت حقیقی ہے, ایک شہادت حکمی ہے, ایک شہادت فقی ہے. شہادت حقیقی تے او یعنی جی میں میرے امام پاک کرب و بلا دے میدان وچ گئے, اور دوسری ہے شہادت حکمی, او دے اندر بڑے لوگ آ جاندے نے. اے سونے محبوب دی رحمت دا صدقہ ہے. او دے اندر جناب طاعون دی بیماری نال مرن والا بندہ او بھی شہید ہے, کہہ چھڈو سبحان اللہ. بخار ہونا مسلسل, اے بخار نال دنیا تو جانا, اے بھی شہادت دی موت ہے, اے بھی شہادت دی بولیے موت ہے. حمل دے درمیان, زچگی دے درمیان بی بی فوت ہو جائے, اللہ پاک انہوں شہادت دا رتبہ عطا فرماندے نے. کیڑا رتبہ ملدا ہے؟ شہادت دا رتبہ مل. اچانک موت جیویں اس شہزادے دی موت آئی ہے, شہزادے شہریار دی ایکسیڈنٹ ہو جانا, اللہ دے محبوب نے مہر لا دیتی ہے, بھی شہادت دی موت ہے. کا دی موت ہے بولیے؟ شہادت دی موت ہے. دیوار دے نیچے آ جانا, دیوار دا ڈگنا او دے ہٹھ آ جانا, وہ بھی شہادت دی موت ہے. پانی وچ ڈب کے مر جانا, یہ بھی بولیے شہادت دی موت ہے. یہ تو میں چند ایک چیزیں آپ کو گنائیاں نے. ہن شہید جیڑا وہ ہے کی, شہید دا مقام کی ہے, رتبہ کی ہے. اللہ پاک قرآن پاک برہان رشید وچ فرماندے نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی. فرمایا شہید مطلب پہلی آیت فرمایا ولا تقولوا لمن یقتل، جڑے میرے اللہ دے میرے راستے وچ دنیا تو جاندے نے انہاں نوں مردہ نہیں کہنا. یہ دوسری آیت کریمہ دے اندر اللہ کریم نے فرمایا بھائی مردہ تصور بھی نہیں کرنا، مردہ تصور بھی نہیں کرنا، مردہ تصور بھی نہیں کرنا. میرے مولا پھر فرمایا بھی وہ یرزقون میرے کو زندہ نے، کھاندے نے پیندے نے، تے میرے مولا وہ رہندے کتھے نے؟ توجہ فرماؤ ذرا، مالک کتھے رہندے نے؟ فرمایا عند ربہم، میرے کول نے. میں قرآن پہ پڑھنا میرے صاحبہ، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. مالک کتھے رہندے نے؟ فرمایا عند ربہم، میرے پاس. تے مالک تو کتھے ہیں؟ فرمایا فسمہ وجہ اللہ، جدھر ویکھیں گا ادھر اللہ ہی. بولو نا ذرا، جدھر ویکھیں گا ادھر اللہ ہی. ذرا اپنے ایمانات عقیدہ نو مضبوط کرو. جس حسین نو تماشا بنا دیتا گیا ہے، العیاذ باللہ، نہ جانے کی کر دیتا گیا. پھر شہادت دی، ذرا اس شہادت نو ویکھو تو صحیح. شہادت کی ہے عند ربہم، او میرے کول نے. تے مالک تو کتھے ہیں؟ فرمایا فسمہ وجہ اللہ، سامنے بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، سجے بھی، بولو کھبے بھی، اتے بھی، ہیٹھے بھی، جدھر دیکھو گے ادھر اللہ ہی. یا اللہ ہیں تو ہر پاس ہی ہے، ساڈا ایمان ہے، لیکن اور کوئی دس تیرا ٹکانا. ہائے ہائے تیرا ٹکانا. فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شاہ رگ تو بھی زیادہ نزدیک ہاں. ذرا میرے الویک تصحیح توجہ تے کر، میں کتنا تیرے قریب ہاں، میں تیری شاہ رگ تو بھی زیادہ نزدیک ہاں. تے میرے مولا تو ساری شاہ رگ تو زیادہ نزدیک ہے. اے بھی دس سے شہید کتے؟ فرمایا میری عطا نال جتھے میں ہاں اتھے ہی میرا شہید بھی موجود ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سورہ کبرا ملایا، نتیجہ وچوں اے نکلیا شہید زندہ ہے تے اللہ دے کرم نال ہر مقام تے موجود ہے. ساڈا عقیدہ ہے میرے امام پاک دا شان اتنا وراء الوراء ہے. اللہ دی عزت دی قسم امام حسین دی شان نو نہ اج تک کوئی سمجھ سکے تے نہ قیامت تک کوئی سمجھ سکدا ہے. یا خدا جاندا ہے، یا مصطفیٰ جاندا ہے، یا زہرا جاندی ہے، تے یا علی جاندا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں قربان جاواں تے میرے دوستوں اور بزرگوں میں عرض کر رہا ساں بھئی شہید ہر مقام تے زندہ ہے. امام پاک دے تصدق دے نال قبلہ شاہ جی حاجی صاحب، میں آپ دی خدمت دے عرض کرنا چاہنا، رب دی عزت دی قسم حسین دے صدقے دے نال دوڑا پتر بھی زندہ ہے. ذرا کہہ چھڑو سبحان اللہ. یہ میں شاہ صاحب دی خوشامد نہیں کر رہا، نہ کہنا بھی شاہ صاحب کو میں خوشامد پہ کرنا، میں پیسے لینے تھا میں گل پہ کرنا. نا، میرا قرآن کہندہ ہے، اللہ سونا پہ فرماندہ ہے شہید زندہ. شہید آج 1000 سال ہو گیا کسی شہید نو دنیا تے گیا، کدی قبر تے جائیے تے کی عقیدہ ہے؟ قبر وچ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ اگر تسی کہہ دیتے نا مردہ تو ایمان تو خارج ہو جاؤ گے. زندہ زندہ. چھوٹی جی قبلہ اگر اجازت ہوئے تو ایک بات عرض کر لگا وہاں بھئی شہید اپنی قبر وچ زندہ ہے. قبلہ شاہ جی تے جس نبی نے ہر قبر وچ جانا ہے نہیں سمجھ نہ شہید اپنی قبر وچ کیے بولیے زندہ. تے جس نبی نے ہر قبر دے اندر جانا ہے، حال حوال پوچھنا ہے، وہ نبی مر گیا ہے کہ زندہ ہے؟ اتائیں تے کہ مفتی صاحب جیسے بندے رات دینے پیرا پہ دینے اوہ آمد رضا والا مسلک اپناؤ، آلہ حضرت والا مسلک اپناؤ. آلہ حضرت کی آدھنے آدھنے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہون میرے بھائی اے رہا معاملہ. اسی شہر یار بیٹے نو ویکھیا زخم نال چورو چورے. اللہ سونیا اے بھی تے دسنا اے جڑے بندے شہید ہوندے نے، معصوم علی اصغر دے گلے وچ تیر چل گیا، وجود چھوٹا ہے تے تیر وڈا ہے.
میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دے وجود اقدس تے 72 زخم آئے نے، انہاں وچ نیزے بھی نے، انہاں وچ تلواراں بھی نے، او دے وچ تیر بھی نے، او دے وچ بھالے بھی نے، نہ جانے کی کچھ کیتا گیا۔ اللہ سونیا پھر تیرے حسین نو تو بڑا درد ہوئے گا، یا اللہ وہ بندہ تیرا کربو بلا دے میدان وچ 3 دن دا پیاسا، دل بھی زخمہ نال چورو چور ہے۔ وہ سجنوں جیدہ پتر ہتھوں شہید ہو جائے، جوان پتر دی جوانی لٹ جائے، نواسے بھتیجے شہید ہو جان، 4 بھتیجے شہید ہو جان، 2 بھانجے شہید ہو جان، 8 بھرا شہید ہو جان، کنے بھائی 8 بھائی شہید ہو جان، تے ربہ سونے پھر حسین دے دل تے بھی ایڈے زخم نے، وجود پاک تے بھی اننے زخم نے، تے میرے سونے مالکہ پھر کنہ درد ہوئے گا۔ فرمایا چپ کر مولوی، میں کہا مالک حکم، فرمایا پڑھ قرآن، اکھو ذرا سبحان اللہ، فرمایا پڑھ قرآن، تانو کی پتہ ہوئے جنہیں میرے راہ وچ جاندے نے، انہوں نے دردان نہیں ہونیاں، انہوں نے درداں نہیں ہونیاں۔ اللہ اکبر۔ بی بی زلیخا عاشق ہو گئی جناب یوسف تے، کہ یہ نظر سبحان اللہ، کیا بات، اس بی بی بھی کمال دا عشق کیتا ہے بھائی، کمال دا عشق کیتا، سب کچھ لٹا دیتا، فقیر بن گئی۔ او جڑیاں دوجیاں وزیرہ مشیرن یہ بی بیاں سن، انہوں نے کہا زلیخا پاگل ہو گئی ہیں، نوکر تے عاشق ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا تسی نوکر ویکھے جو نہیں، انہوں نے کہا اڑیے پھر وخا دے، انہیں آکے چلو میں وخا دینی ہے۔ لو جی انہیں دعوت کر لیتی، این بٹھا دیتی ہیں بیبیاں، او رئیس زادیاں، امیر زادیاں، وزیر زادیاں، ساریاں آکے بیٹھ گئیاں۔ تے بی بی نے کی کیتا، چھری دیتی، ایک سیب دیتا، میں قرآن دی گل پہ سنونا، چھری دیتی، سیب دیتا، آکھیا جدو میرا یوسف آوے نے سامنے، بس تسی سیب کٹنا ہے، ویکھنا یوسف نو ہے، تے ادو کی کرنا ہے، سیب کٹنا، بس دواری نہیں ڈپٹیوں نے چلو ٹھیک ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کول گئی، آپ نہیں سناؤں دے، رب نے فرمایا نہیں یوسف ٹور جا۔ یوسف آ گئے، جدو سامنے کھڑے ہوئے مخ تو پردہ ہٹایا نا، بیویاں نے آئیں کر کے ویکھیا، چھریاں چل گئیاں، اگو قرآن کہندہ ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، صرف چھری دی جھریٹ نہیں سی آئی، اے پورے کٹ گئے، پورے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ پورے کٹ گئے، بیبیوں نو خبر نہ ہوئی۔ انہاں ویکھیا کنوں ہے یوسف علیہ السلام نو، تو پھر مزید دی بات اے جے انہاں یوسف نو ویکھیا، یوسف نے انہاں نہیں ویکھیا، ہاں غیر مار منے نا، اے یوسف نو پیاں ویکھ دیاں، پر یوسف نے نہیں ویکھیا، کلبہ بلا دے میدان دے اندر ہوئے۔ ان کی لذت مل دی ہے شہید نو، جنہیں یوسف دا حسن ویکھیا، انگلیاں کٹ گئیاں، پتہ نہ چلیا، تے یوسف نے انہوں ویکھیا نہیں۔ اے حسین کربلا بچ آیا ہے، ادو بھی حجاب ہٹے نے، فرمایا حسین ہن تو سانو ویکھ اسی تینوں ویکھنے ہاں، ہائے 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 ہائے، حسین تو سانو ویکھ اسی تینوں ویکھنے ہاں۔ شیر ماشاءاللہ یہ بیٹے وقار صاحب نے بڑے خوبصورت پڑھنے، اتہا کہ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی۔ آپ فرماندے نے آخری سجدے پر آیا کچھ ایسا، احلا ثم آب، اٹھ گیا بندہ معبود کے درمیان حجاب، فرمایا حسین ہن تو مینوں ویکھ میں تینوں ویکھاں۔ او یوسف نو ویکھن والیاں بیبیاں دیاں انگلیاں کٹیاں جان، تے جنہ حسن حقیقی ویکھیا ہے، حسن حقیقی اللہ سونے دا ویکھیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اٹھ گیا پردہ بندہ محبود کے درمیان، پڑ گئی حسن حقیقت پر نگاہ بے تاب، تھام لی جبریل نے آ کر مولا کے گھوڑے کی لگام۔ اگلا جملہ کمال کر چھڑے، اگر سمجھ جاؤ تے تسی پھر کی کہندے نے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے آسمان جھوم گیا، حسین دی شہادت آسمان جھوم گیا، مصطفیٰ جھوم گئے۔ یعنی حضرت امام حسین دا آخری ٹائم جدو آئے نا، آسمان
جھوم گیا مصطفیٰ جھوم گئے اللہ اکبر بندے کی عبادت دیکھ کر خدا جھوم گیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ شہادت دی اتنی لذت ہے اس دی میرے دوستو بندہ بیان نہیں کر سکتا شہید نو میرے محبوب فرماندے نے اتنی درد بھی نہیں ہوندی جتنی ایک چمٹی کٹ دی ہے اے اتلا اعلیٰ ترین درجہ نبیاں دا ہے نبیاں دے درجے نال جیڑا درجہ ہے وہ شہید دا درجہ ہے کہ دا درجہ ہے بولیے لیکن آج اسی قوم نو یہ شہادت سنا کے اتنا کو بزدل کر دیتا اتنا بزدل کر دیتا آج فلسطین وچ معصوم بچے کٹے جا رہے نے جہاد دا نام کوئی نہیں لیندا اج بیبیاں دی عصمتاں سرے عام لٹیاں جا رہی نے میرے بھائی انہاں دی عظمت انہاں دی عزت انہاں دی حرمت دی دھجیاں اڑائیاں جا رہی نے ایک عرب تو زیادہ مسلمان ہون دے باوجود ان نال ویکھدا کوئی نہیں لیکن ذکر حسین اسی جاری پہ کرنے ہاں جناب 10 محرم آ جائے تو سن لو میرے بھائی پھر اسی دھوکہ پہ کرنے ہاں حسین نال محبت دعویٰ ہے لیکن او حسین جیڑا دین بچایا سی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد وہ اسلام زندہ ہے لیکن توجہ کریے نا حسین دے منن والے ماشاءاللہ میرے گھر کتنا اسلام ہے تے تسی بھی ویکھ لو بھئی پھر تھوڑے گھر بھی کتنا اسلام ہے او یار اسی یہ سمنیاں بچان دے کہ دیگا دوگاں دے چھڑیاں اسی امام پاک دا حق ادا کر دیتا نا بیلیا نا حسین پاک نے تا اپنے پتر ذبح کرائے نے اس دین دی خاطر اسی سمجھنے اے جناب 40 من دودھ دیتے اے جناب دیگا نے بلے 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 برسی امام حسین دا حق ادا نہیں کر دیتا نا امام دیتے راضی ہے امام نے جڑا اسلام زندہ کیتا ہے اس اسلام او زندہ اسلام تیرے گھر وچ بھی ہوئے تیرے وجود تے بھی ہوئے تیرے چہرے تے بھی نظر آوے تیرے لباس وچ بھی نظر آوے تیرے کاروبار وچ بھی نظر آوے او اسلام اگر ہے تو پھر حسین راضی نے جی اگر وہ نہیں تو پھر اسی بھی دھوکہ پہ دینے ہیں اللہ پاک سنو حقیقی اسلام سمجھن دی توفیق عطا فرمائے سب فرمائیے آمین اس شہادت دے حوالے نہ تھوڑی جی گل کیتی ہے انہیں اہل بیت دا مقام کی ہے جڑے سید نے اور یہ بھی سن لو ساڈیاں بزرگاں نے سیدان دا اتنا احترام دسیا ہے میرے آل حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ دے بڑے صاحبزادے امام حامد رضا رحمت اللہ علیہ آپ دیکھو لوگ کسی نے پوچھا حضور دیاں شہزادیاں کتنی نے حضور دیاں بیٹیاں شہزادیاں کتنی نے آپ فرمانے نے بیٹھے ہو آپ اندر تشریف لے گئے تے اندروں آ کے نا باہر تے فرمانے نے بھئی 4 شہزادیاں نے کنیے شہزادیاں نے سارے بولو کنیے شہزادیاں نے 4 انہوں نے آکے حضور اے لفظ کہنا سی جو میں پوچھے سی ادو ہی حکم صادر فرما دیں کہ 4 بیٹیاں فرمایا نہیں ہے اس وقت میرا وضو نہیں سی ہے گا ہائے ہائے نہیں گل تو سی سمجھی میں کی گل کہہ گیا آپ فرما دیں اس وقت میرا وضو سارے بولو وضو نہیں سی تے آج بھنگی تے چرسی تے پتی بدبودار بندہ گندہ ترین بندہ او لمیاں لمیاں لٹاں اللہ جیڑا سال سال کدی ناتا نہیں میری تیری نگاہ وچ بابا جی پیر جی مرشد جی او یار مذاق نہ کرو اے پاکیزہ لوکاں دا دین ہے پاکیزہ تاں تو فرمایا اللہ پاک نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا میرے محبوب جے میں آپ پاک ہوں میرے محبوب میں تیری نسل نو بھی پاک کر چھڑیا ہے میں قربان جاواں اسی ہاتھ بلند کر کے کہنے اللہ دی عزت دی قسم
جویں ساڈے امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت دا ترجمہ کیتا ہے دنیا دے اندر لوگ دعوے تے بڑے بڑے کر لے پر میرے امام دا مقابلہ نہیں ہو سکتا میرے امام نے یہ گل کر کے قلم توڑ دیتی ہے میرا امام آدھا ہے تیری نسل پاک میں ہے ہائے ہائے آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور میرے آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا آج بھی جڑا اس جناب میرے امام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ دا پابند ہوئے گا سید ساڑی اکھاں دی ٹھنڈک کہو ذرا سبحان اللہ ساڑے دل دا سرور یارو دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں نسلہ نے پر محمد دی نسل جیسی نسل کوئی نہیں یار ایڈی نسبت اعلیٰ نسبت میں قربان جاواں اے کپڑا ہے اے کپڑا ہے کپڑا ٹھیک ہے اے میں پائے ہوئے اے دے نال دا تھوڑ جا کپڑا بچ گیا میری بیگم نے او دی چولی سیڑھ دی قرآن دی کہا دی چولی سیڑھی قرآن دی او جناب قرآن پاک چکیا چکن تو پہلے چولی چمی تو پھر قرآن چمیا پھر کی تو بولیے میں کہ ایک ہی ہویا او کپڑے میں بھی پایا ہے انہوں تے بیکھن واسطے تیار کو نہیں تے چمدے پہ کپڑے نے آکھیا میں تا تیرے نال دئی لیکن تینوں پتہ نہیں میں نسبت کی دی مل گئی ہے ہائے 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 نسبت کی دی مل گئی ہے بولیے نسبت میں قرآن دی مل گئی ہے اس آل نسبت میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم یار نسبت بڑی چیز اگر کہ مفتی صاحب اجازت ہوتے میں جملہ بولنے لگا بخاری شریف دی حدیث ہے دن قیامت دے جنت وچ ایک جوان پھر دوئے گا اے پیل تن کڑیل تے سونا جوان لوگ ویکھن گے او بھائی جان سلام ہوئے کون ہوندے ہو تسی کون ہوندے ہو انہیں آکھیا بھائی تم ہی جنتی ہے میں بھی جنت نہیں ٹھیک ہے جنتی تو تسی ہو لیکن میں پوچھنا چاہنا بھائی تہاڈی نسبت کدے نال ہے تسی نقشبندی ہو قادری ہو چشتی ہو نشائی ہو کون ہو اس آکھیا یار کی پوچھنے تو میرے کول انہیں آکھیا نہیں پھر بھی دس سی یار تو کون ہوں انہیں آکھیا یار جب میں تنوں دسیا نا میں کون ہاں تو پریشان ہوئیں گے اس آکھیا نہیں جنت میں جا کے ان کا دی پریشانی اس آکھیا سن لے پھر میری ماں بھی کتی آئے میرا باپ بھی کتا آئے میری ماں بولو شرماندی کیوں ہو قرآن دی گل ہے پہ سنونا میری ماں کی یہ بولیے کتیا میرا باپ کون ہے کتا میں اس کتیے کتے دا پتر ہاں تاکہ تو جنت وچ اس آکھیا ہاں میں جنت وچ ہی آ گیا آکھیا یار کے میں آیا اے تیری نسل کے میں بدل گئی ہے ہون اگلا جملہ ذرا تسی اپنے دل تے نوٹ کر لینا ہے اے جنت کے اندر کھڑا او کتی دا بچہ پہ کہندے میں بس ایک کم کیتا ہے رب نے مینوں جنت دیتی ہے آکھیا وہ کیڑا کم ہے انہیں آکھیا میں سیابہ نوں نہیں بھونکیا میں جنہیں جملہ کیا دوڑی سمجھ میں اتو تو لنگ گیا میں صحابہ نوں او صحابہ کاف والا کتا صحابہ کاف والا کی بولو انہیں آکھیا میں صحابہ نوں نہیں بھونکیا او یار جیڑا صحابہ کاف نوں نہ بھونکے او جنت وچ تر جاندا ہے تے جیڑا محمد دے غلاماں نوں ابو بکر ہوئے عمر ہوئے عثمان ہوئے بلال ہوئے طلحہ ہوئے زبیر ہوئے سبحان اللہ پتہ یہ چلیا یہ بھی بڑا نازک مسئلہ ہے صحابہ نو بھونکن والا کدی جنت وچ نہیں جاندا انہاں نال پیار کرن والا جنت وچ سبحان اللہ مسجد نبی شریف قبلہ میں دس مسجد نبی شریف ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے مسند امام احمد یہ حدیث پاک ہے اے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اے کون نے میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے چاچے دے بیٹے نے تے جناب عباس انہوں بھیج دے ہوندے سن کدی کدی راتی فرمایا بیٹا گیا کر
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بچے سن تے رات اتھے ہی رہا کر مقصد کی ہے بھئی راتی جیڑے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دے معمولات شریف نے نا او صبح کے میں دسیا کر تاکہ راتی اسی بھی او کچھ کیتا کریے ٹھیک ہے کریم کلنے میں اٹھ دینے کیویں سوندے نے کہ آپ کریم دا سون دا طریقہ کی ہے سیدھے سوندے نے سیر تے سوندے نے سجی سیر تے سوندے نے کھبی سیر تے سوندے نے اٹھ دے کس ٹائم نے پھر آپ دے رات دے معمول شریف کی نے ایک دن وہ گئے رات دا وقت سی میرے کریم اٹھے حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے میں چھوٹا جے بچہ سا میں سونے محبوب نے وضو کرایا محبوب مصلی تے کھڑے ہو گئے میں بھی ویکھ کے تے سونے محبوب دے پیچھے میں بھی ہاتھ بن لے تے میں کھڑا ہو گیا محبوب نے کی کیتا ایماندار دی گل حدیث پاک دے کملی والے نے این کر پڑھ دے نماز پڑھنے تہجداں دی کیڑی نماز پڑھ رہے نے تہجداں دی سونے محبوب تے قبلہ میرے محبوب نے این کر کے ہاتھ پیچھے کیتا حضرت عبداللہ نو پھڑے آتے پھڑ کے اپنے نال کھڑا کیتا جدو نال کھڑا کیتا جدو محبوب نے ہاتھ مبارک چھڑ دیتے اے جنا پھر پیچھے ٹوڑ گیا اے جنا پھر پیچھے ٹوڑ گیا میرے کریم نے پھر پھڑیا پہلے تو سمجھو بھئی بازو تو پھڑیا سی پھر میرے کریم نے حضرت عبداللہ فرماندے نے میں میرے محبوب نے کان تو پھڑیا تے پھڑ کے نال لے آئے پھر کریم نے جدو چھڑیا تو میں پھر پیچھے چلا گیا جدو نماز ہو گئی تے میں آکھیا عبداللہ میں تن اپنے نال کھڑا کر دس ہیں تو پیچھے چلا جانا ہے حضرت عبداللہ دا جواب سونے دے پانی نال لکھن والا انہوں نے آکھیا سونیا میں تیرے چاچے دا پتر تا ضرور ہاں پر میں تیرا مقابلہ تے نہیں نہ کر سکتا میں تیرے چاچے دا پتر ضرور ہاں لیکن یہ بلادیاں بھی چھوندہ لے میں نہیں فلانے دا پتر وہ بہتا آگیا سی بھی اسی قبیلے دیا لیکن حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے کہ جناب سونے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ میں عرض کی تھی کہ محبوب میں تواڈے چاچے دا بیٹا ضرور ہاں پر اسی محمد دے مقابلے وچ تے نہیں نہ آ سکدے وہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے ایک دن صلی صلاۃ العصر آپ فرماندے نے عصر دی نماز ہو رہی سی چوتھی رکعت سی پہ پڑھ دے ساں اے دوویں شہزادے آ گئے جدہ نا حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھی رکعت عصر دی نماز تے آئے تے نانا جی سر سجدے وچے دوئے جنے آ کے زہرہ راکبہ زہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوب دی کمر تے آ کے سوار ہو گئے سجدہ لمبا ہو گیا خیر نماز مکمل ہوئی محبوب نے دونوں سامنے بٹھایا رحمت دو عالم پیار کر لگے مقتدیان منہ کر کے ہائے ہائے مقتدی بھی کیسے سن میرے محبوب علیہ السلام نے دعا منگی تے پھر فرماندے نے میرے سونے کریم اتھے ہی کھڑے ہو گئے عصر تو بعد نماز پڑھ کے میرے محبوب اتھے ہی کھڑے ہو گئے سجے موڈے تے حسن نو بٹھا لیا تے کھبے موڈے تے حسین نو بٹھا لیا تو ہن جب ایسی خطاب نہیں کر دے میں لوگوں ذرا توجہ کرو میرے محبوب فرماندے نے ایوہ الناس اے لوگوں توجہ کرو الا اخبرکم میں دونی خبر نہ دوں بخیر الناس جدا و جدا عما و عما ابوہما و امہما خالاہما و خالا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دونوں انہاں بندے دی گل نہ سنا ہوا جنہ دے نانے جیا کسی دا نانا کوئی نہیں آئے 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 اوہ ہونتے آکھو سبحان اللہ فرمایا جدا و جدا انہاں دے نانے جیسا کسی دا نانا نہیں تے انہاں دی نانی جیسی کسی دی نانی نہیں اوہ انہاں دے چاچے جیسا کسی دا چاچا نہیں انہاں دی پھپھی جیسی کسی دی پھپھو نہیں انہاں دیاں ماسیاں جیسی کسی دی ماسی نہیں انہاں دے ماموہ جیسا کسی دا مامو نہیں او دے پیو ورگا کسی دا پیو کوئی نہیں تو دی ماں ورگے کسی دی ماں کوئی نہیں یہ محبوب نے فرما دیتا جدہ و جدہ عما و عما خالا و خالا پھر فرمایا ابوہما و امہما یہ کہہ دیتا لیکن محبوب نے وضاحت نہ کی تھی ان صحابہ سوچی پہ گئے پتنی وہ کون بندے نے بھائی وہ محبوب نے جو وضاحت نہیں فرمائی محبوب جدو گل کی تھی وضاحت نہیں فرمائی تے صحابہ اکرام دے دل وچ گیا ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی انہاں دا پتر اسحاق نبی انہاں دا پتر یعقوب نبی انہاں دا پتر یوسف نبی یہ کتنے محبوب انہاں دی گل تے نہیں پہ کر رہے انہاں دی گل تے نہیں پہ کر دے جنہاں دے نانے جیا کسی دا نانا نہیں آئے ہائے ہائے جناب والا ایک صحابی ہاتھ جوڑ کر دے یا رسول اللہ او کون لے آقا جی
جنہ دے نانے ورگا نانا نہیں، جنہ دے باپ ورگا کسی دا باپ نہیں، جنہ دی ماں ورگی کسی دی ماں نہیں، او جنہ دی ماسیاں ورگی کسی دی ماسی نہیں۔ میرے محبوب نے اے انگلی اٹھائی، انگلی اٹھا کے فرماندے نے اے لوگو ایک حسن دوجا حسین، ہائے ہائے، ایک حسن ہے تو دوجا کون ہے؟ بولو، دوجا حسین ہے۔ فرمایا محمد انہاں دا نانا ہے، اے وجہ نانا کسی دا کوئی نہیں، ختیجہ انہاں دی نانو ہے، اے وجہ نانی کوئی نہیں۔ تین ماسیاں نے زینب، رقیہ، ام کلثوم، اے وجہ جہان تے کہ صدیاں ماسیاں نہیں، تے تین نہیں انہاں دے مامے نے، ایک دا نام طیب ہے، ایک دا نام قاسم ہے، ایک دا نام ابراہیم ہے، اے وجہ مامے کسی دے نہیں۔ تے چاچا انہاں دا چاچا جعفر طیار ہے، تے انہاں دی پھپھو ام ہانی ہے، ہائے ہائے ہائے، او بی بی جی دے گھر مصطفیٰ لیٹے سن تے جبریل آیا سی، او حضرت علی دی دمشیرہ سی نا، حضرت حسن حسین دی پھپھو سن۔ فرمایا انہاں دی پھپھو جی کسے دی پھپھو نہیں، تے انہاں دے پیو علی ورگا کسے دے پیو نہیں، تے انہاں دی ماں زہرہ ورگی کسی دی بولو ماں، ذرا گج بج کے بول چھڑو نا ماں۔ سبحان اللہ، یہ عظمت اہل بیت دی، اے اہل بیت دی عظمت ہے، تے صحابہ اکرام نے پہچانی ہے۔ اسی بے قدرے لوگ ہیں، اسی بے قدرے ہیں۔ آج لوگ حملے کر دیں نا، صحابہ دی عزت ہے، خدا دی قسم من کو بندہ وخاؤ کھاں۔ حضرت امیر المومنین عمر، حضرت عمر، آج دو پیسے لب جانتے بندہ آدھا میرے یہ ہے کو نا۔ حضرت عمر او جیڑا 22 لاکھ مربع میل زمین تے حکمرانی کرنے والا تھا۔ حکمرانی اے نہیں بھئی صرف جس نا جے دریائے نیل وچ پانی نہیں ہوندہ تو خط لکھ دینے پانی جل پاؤندہ، مدینے میں زلزلہ آوے تو کوڑے مار کچھ دینے تو زلزلے ختم ہو جاندے نے، آگ لگ جائے تو کرتا لا کے دے چھڑ دینے، سورج جلو ویکھن تو سورج اور غائب ہو جاندے نے۔ او عمر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو گلی سامنے ہوندے سن ملدے سن، حضرت عمر ہمیشہ پہلے سلام کر دے سن حضرت امام حسین پاک نے۔ امام حسین پاک نے اچھا ایک گل میں یاد آگئی ہے قبلہ، اسی سنی بھی بڑے زیادتی کرنے ہیں، چلو دوجے تو کر دی ہے نا، سن بھی صرف امام حسین دے بچپن دے 6 سال یاد نے، کنے 6 یا 7 سال یہ سن یاد نے۔ 68 سال دی عمر سی امام پاک دی جدو کرب و بلا دے میدان وچ گئے، یا وہ آخری سال سانو پتہ ہے تو یا پہلے 6 سال، باقی 52 سال کدھر گئے نے؟ توجہ نہیں جے فرمائی؟ کدی وہ بھی ذکر سنیا جے بھئی جدو حضرت امام پاک دی حضرت ابو بکر صدیق دا دور خلافت ہے 2.5 سال، حضرت امام حسین پاک دی عمر ہے 8.5 سال، کون ذرا سبحان اللہ، حضرت عمر دی خلافت ہے 10 سال، امام حسین پاک دی اس دی جوانی ہے 18 سال، ہائے ہائے ہائے، کدی حسین دی 18 سال دی جوانی بھی کسی کو سنی ہوئے نہیں۔ پھر جناب والا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت دور 12 سال، حسین دی عمر ہوگی ہے 30 سال۔ بولو ذرا، بولو بولو نا، بولو سجنوں بولو، 30 سال امام پاک دی جوانی۔ پھر حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم دی خلافت ہے 4.5 سال، کنے؟ میرے امام پاک دی عمر ہوگی ہے 35 سال۔ پھر 6 مہینے نے حضرت امام حسن مجتبیٰ دے تے عمر ہوگی 35 سال، 35 سال تو لے کے 58 سال تک، یہ درمیان میں کنے سال نے؟ توجہ ہے؟ وہ جڑے امام صفہ سالار بن کے جنگاں وچ جاندے رہے اے کس تو دنیا دی جڑی لڑائی حسین نے لڑی ہے کوئی نہیں بیان کر دے تے کدے نال رل کے لڑی ہے؟ خالستان دی لڑائی جنگ وچ امام حسین نے فتح کی ہے، تنصر کربلا یاد ہے؟ او جنگاں کدھر گئی ہیں امام علی مقام دیاں؟ امام علی مقام نے جڑی تدریس دیتی ہے، علم پھیلایا، او کدھر گیا؟ امام حسین نے جڑی مسجد نبی شریف وچ امامت خطابت کی ہے، آخر یاد ذرا سبحان اللہ، 52 سال کھا گئے، صرف 6 سال بچپن دے تے آخری سال 58 سال دی جدو آپ دی عمر مبارک ہے۔ یار 58 سال دی عمر وچ میرے حسین نے ایڈے جور وخائے نے،
کہ ابن زیاد نو دوبارہ ایک کہنا پیا ہے ابن سعد نے ابن زیاد نو کیا ہے میرے کل 22,000 فوج ہے لیکن اے فوج مینوں حسین دے سامنے تھوڑی پئی لگ دی ہے کچھ اور دستے بھیج اور دستے بولو بھیج تے پھر اس حسین نے 30 سال دی عمر میں جڑے جور بخائے ہون گے او کدھر گئے حضرت امام پاک دی 18 سال دی یار کوئی عام منڈا شنڈا کوئی ہوئے نا 18 سال دا ہوتے دل کرتا ہے ویکھن نو تے جدی صورت ہی مصطفیٰ ورگی ہوئے ہائے 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 میں قربان جاواں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کولو لنگدے نے تے سلام دیندے نے ایک دن امام پاک نے سوچے ابھی امیر المومنین ہمیشہ پہل کر دینے آج میں سلام پہلے دینے امیر المومنین آ رہے نے گلی ہے وہ تھوڑ جب مکان دی نکر نے قبلہ مفتی صاحب اگہ بدیے امام حسین پاک کو دے نال آکے نا چھپ کے کھڑے ہو گئے بھئی جو ہی امیر المومنین کولو لنگے گئے نا تو میں کہوں گا جی السلام علیکم میں کی کہوں گا بولیے السلام علیکم لو سرکار رابطہ کرنا اجے حضرت عمر سامنے نہیں آئے این تھوڑ جائے پچھے سال امام پاک تو چھپ کے کھڑے نے تے حضرت عمر فرماندے نے شہزادہ کونین السلام علیکم السلام کہہ دو جل السلام علیکم اب میرے امام پاک سامنے آئے فرمایا امیر المومنین آج میں سوچے سی پہلے میں سلام دوں گا پھر تسی پہل کر لے تے دوانوں کے میں پتہ لگا میں دیوار نہ لگ کے کھڑا ہوں کہو نظر سبحان اللہ سرکار دوانوں کے میں پتہ لگا میں دیوار نہ لگ کے کھڑا ہائے 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 حضرت عمر تا جواب سونے نہ پڑھنا لکھن والا حضرت عمر فرمانے نے شہزادے اے حسین تیری صورت صرف مصطفیٰ ورگی نہیں تیری خوشبو بھی مصطفیٰ ورگی ہے ہائے 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 تیری صورت صرف مصطفیٰ ورگی نہیں تیری خوشبو بھی مصطفیٰ ورگی ہے صحابہ نے تو اینی محبتیں کی تھی آج سارے کو کیڑے کھلواڑ ہو رہے ہیں او جی اینج لٹ گئے جی او استغفر اللہ خدا دی قسم ہے ضمیر اجازت ہی نہیں دیندہ جو بکواسات حضرت قبلہ مفتی صاحب گواہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے نا پہلا دن ممبر تے بیٹھے آئے آپ دی اکھاں وچوں آنسو ہیں رواں تے دوانے جویں برسات دا موسم ہے سون بدلوں دا موسم ہے تے بارش برس گئی تے چپ کر کے بیٹھ گئے لوکاں نے کہا امیر المومنین کو خطاب فرماؤ نا کچھ بیان فرماؤ نا دیو نا کچھ چپ بابا دیر گزر گئی اخیر آپ نے فرمایا یار جاؤ حسن تے حسین نے بلا کے لیا حسن تے حسین نے بلا کے لیا دوویں شہزادے آگئے ایک دی عمر 6 سال دوجے دی عمر 7 سال سجی سیر تے امام حسن پاک نو بٹھایا تے کھبی سیر تے امام حسین نو بٹھا کے فرماندے نے الحمدللہ خطبہ شروع کر دیتا آکھے امیر المومنین پہلے تسی نہیں سی بول دے فرمایا بیلیو میں چاندہ ساں خطبہ میرا سنو تے زیارت مصطفیٰ دیا پتران دی کرو ہائے 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 خطبہ میرا سنو تے زیارت مصطفیٰ دے پتریں دی کرو انہاں دی زیارت کرو گے دونوں سامنے کملی والا نظر آئے گا سونا مصطفیٰ کریم بولیے نظر آئے گا اللہ تبارک و تعالی اپنے سونے محبوب دا صدقہ سانو پیغامی حسین فرمانی حسین اور جیڑے میرے امام پاک دا فرمان سی تے آخری گل یہ ہے کہ حسین نے آکھیا آج لوگ کہنے جی شہید زندہ ہو ہاں اسلام کی نہیں سرکار بڑا عام جملہ بھئی شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے ٹھیک ہے تو آدھن جی وہ آپ مر گئے تو دوجن کے بھی زندہ کر گئے میں کہا تو ممتاز حسین قادری نے ویکھ لے ممتاز حسین قادری نو قسم ممتاز حسین قادری شہید نہ ہوندہ خادم حسین دزوی ایڈا وڈا بندہ نہ بندہ ایڈا وڈا بندہ شہید زندہ ہے شہید بولیے زندہ ہے حضرت امام علی مقام رضی یہ شہید کیویں زندہ ہے امام نے فرمایا میں دس دینا کیویں زندہ ہے میں کہا سرکار دسو آکھے ویک میں 3 دن دا بیاہ سے بھی ہاں علی اصغر بھی شہید کرائے علی اکبر شہید کرائے بھانجے بتیجے بھائی سارے شہید کرائے نے تو میں آپ بھی زخم نال چورو چوراں میں ہوں تینوں دسن لگا بھئی شہید کیویں زندہ ہوندہ ہے سر کٹ دیتا نیزے دی نوک تے چڑھا دیتا حسین نے قرآن پڑھ کے سنا دیتا اللہ
فرمایا شہید انج زندہ ہوندہ ہے۔ اللہ پاک اس خانے نو آباد رکھے، اللہ پاک قبلہ حاجی صاحب نو سے تندرست دے، آپ دے برادران جناب سید ارشد صاحب، اسلم صاحب، بڑے بھائی ہمیشہ خوش رہو، اتفاق محبت پیار اللہ پاک انہیں بھائیاں میں قائم و دائم رکھے، نظر بد کو اللہ محفوظ فرمائے، اللہ پاک نے آجڑیاں رون کر لائیاں نے اے تا قیامت سلامت قائم رہا۔ اب آخر دعوانا الحمدللہ۔